if you were going to somewhere close, perhaps they would have followed you. یعنی منافقین نے پھر آپ کے پیچھے آ جانا تھا. جیسے حنین میں چلے گئے, مکہ فتح مکہ میں چلے گئے, پتہ تھا کہ اس میں فائدہ ہوگا, ہمارا فاتح بن کے جانا ہوتا تھا. ادھر لڑائی تھی کسی ساتھ, روم کے ساتھ, ادھر ان کی ویسے ہی جو ہے وہ مامری ہوئی تھی کہ روم کو کون دیکھے گا. تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے بارے میں کون نشانی بتائی. اور اگر آپ کوئی کسی قریب جگہ پہ جا رہے ہیں, پہلی نشانی یہ ہے تو یہ آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے. اور دوسری جگہ بتائیں کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایزی ایکسیس ہے اور زیادہ مال غنیمت ملے گا, تو پھر یہ آپ کے ساتھ ضرور چاہیے. منافقین کی جنگ میں 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ اگر کہیں قریب کا سفر ہوگا تو آپ کو فالو کریں گے, یا ان کو پتا ہوگا کہ یہاں سے مال غنیمت بہت ملنا ہے جو آپ کو فالو کریں گے. that's the only, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری بار ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ, اور وہ غزوہ تبوک, اور یہ بڑا امتحان لینے والا غزوہ تھا. اور اس میں بہت سارے لیسنز مجھے اور آپ کو سیکھنے کو ملیں گے. اور اس کی وجہ جو بیسکلی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت جو ہے, یعنی کہ وہ دنیا سے تشریف لے جانا, وہ قریب آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا بڑے کاز کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے. اور اس میں یہ واحد جنگ ہے جس میں ہر ایک کا شامل ہونا فرض کیا گیا تھا, سوائے ان کے جو اوبیسلی جن کا شرعی عذر تھا اس کے علاوہ. یعنی کہ جو بھی بندہ صحت مند تھا اس کا اس جنگ میں شامل ہونا فرض کیا گیا تھا. ورنہ آپ کو پتہ ہے جہاد فرض کفایہ میں آتا ہے. لیکن تبوک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صحیح طرح آزمایا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ رہا تھا, اور مسلمانوں کو کی آزمائش حل کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ بعد میں جب نبی آپ کے درمیان میں موجود نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیسا بیہیو کرتے ہیں, یہ چیک کرنا تھا اللہ نے. اس کے بعد ہی میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ اس جنگ میں آپ کو لڑائی سے زیادہ نا سبق ملیں گے. کہ سبق کیا کیا ہیں وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جہاں سبق آئیں گے وہ ان کے اوپر غور کریں گے, اور کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اٹس اراؤنڈ 900+ کلومیٹرز ایگزیکٹلی. اگر آپ مائلز میں جائیں تو 780 مائلز جو ہے نا تبوک واز فرام مدینہ منورہ. تو ایک بہت لمبی جرنی تھی, اور جانا اور واپس آنا, اور وہاں پہ بیٹھنا, کافی دیر کیمپ کرنا. تو جو بزنس پیپل ہوتے تھے, یہ تاجر ہوتے تھے جو آتے تھے شام سے, وہ راستے میں آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ رکتے تھے. انہوں نے مدینہ منورہ رک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک پیغام دیا کہ یہ رومن امپائر جو ہے, کیونکہ سیرین ریجن رومن امپائر پہ نیچے آتا تھا اس وقت, تو رومن امپائر جو ہے وہ آپ کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تیار کر رہی ہے آپ پہ حملے کے لیے. کیوں؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ کچھ ریزنز تھے کہ اور وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ مدینہ کے اوپر مدینہ منورہ کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کر کے معاذ اسلام کو ایک نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی کچھ ریزنز تھی. نمبر 1 ریزن تو یہ تھی کہ موتا میں ان کو ایک بہت بڑی شکست ہوئی تھی چھوٹی سی فوج سے مسلمانوں کی. ایک ان کو ایک وہ تکلیف تھی کہ یہ مسلمان کیسے ہمیں شکست دے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ مسلمان اب عرب میں ایک پاور اوپر کے سامنے آئی تھی. پہلے نہیں تھا کچھ بھی آپ کو پتہ ہے, لیکن اب ایک پراپر پاور تھی. تو اس لیے یہ 2 میجر ریزنز تھے جو انہوں نے تبوک کا فیصلہ کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے جو مسلمانوں کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے, کبھی ڈرتے نہیں تھے,
ہمیں باہر نکل کے جا کے ان سے لڑائی لڑنی چاہیے. وی شوڈ ناٹ گیو دیم اے چانس کہ وہ آ کے مدینہ منورہ میں میسکر کریٹ کریں اور خدا نخواستہ ہمارے بچے ہیں, خواتین ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن بھی تھی. دس از دا فرسٹ ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ورنہ عام جنگوں میں حضور بس یہ بتایا کرتے تھے کہ جنگ ہے, سو وی نیڈ ٹو مارچ آن, لیکن ڈیسٹینیشن ڈیفائن نہیں کی جاتی تھی. ادھر ڈیسٹینیشن بھی ڈیفائن کی گئی, تبوک, اور اس سے تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں, کہ اتنی دور کا سفر جو ہے وہ کیسے طے کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آزمائش ڈالی کہ ڈیسٹینیشن بھی اتنی دور رکھی جس کا سفر بہت لمبا تھا. اور یہ پہلی بار اللہ کے نبی نے اور آخری بار ڈیسٹینیشن پہلی جنگ سے پہلے ڈیفائن کر دی. اس کے بعد جی اور بتایا کہ ہم رومن امپائر کے ساتھ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں, اور ہر انسان کو اس جنگ میں شریک ہونا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ہر ایک کے اوپر فرض تھی تقریباً, بیکاز دے ور فیسنگ رومن امپائر اینڈ دے ہیڈ ٹو ہیو لارج نمبرز, بڑے نمبر سے. اس وقت پرابلم یہ بھی تھا کہ شدید گرمیوں کے دن تھے. تبوک جو ہے وہ شدید گرمیوں کے دن میں آئی تھی. یہ بھی ایک امتحان تھا اللہ کی طرف سے. آپ کہہ لو کہ موسٹ لائکلی جون یا جولائی کا پارٹ ہوگا, یا مئی جون جولائی, ان 3 مہینوں میں سے کوئی ایک ہوگا. دیر واز سویئر ہیٹ. کچھ اگر بکس میں آپ پڑھو تو یہ یہاں تک آ جاتا کہ 55 ڈگری تھا اس وقت, اور وہ بھی ڈیزرٹ کی ہیٹ. تو اللہ نے بڑی آزمائش کی ہے تبوک میں مسلمانوں کی. تو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نکلو اور سفر کرو ساتھ, اور فرض کر دیا سب پہ. اس کے بعد یہ وقت ہوتا ہے جس میں کھجور اترتی ہے. بیسکلی کھجور تیار تھی لیکن ابھی اتاری نہیں گئی تھی, اس لیے مسلمانوں کے پاس پروویژنز اور جو کھانے کا سامان تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا, کیونکہ ابھی پھل اترا نہیں تھا. تو یہ بھی پرابلم تھی کہ کراپ اور وہ جو ہے وہ اس کی بھی شارٹیج تھی. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزما رہے تھے. نمبر 1 سفر, وہ بھی بہت لمبا. نمبر 2 سخت گرمی. نمبر 3 there is no proper provision available for the whole لشکر. وہ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے صحیح طرح سے. اس کے بعد حالات یہ تھے کہ 18 کمپینینز جو ہیں ان کو ایک اونٹ شیئر کرنا پڑ رہا تھا. یعنی کہ they almost walked through this 900+ کلومیٹر ڈسٹینس. ایسی ہوگا نا, 18 کمپینینز جو ہیں اگر وہ ایک اونٹ کو اگر شیئر کر رہے ہیں تو آپ خود سوچو کہ کتنی دیر کی باری آتی ہوگی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے پورا ڈسٹینس ہی, وہ پیچھے رہ گئے تھے تو پورا ڈسٹینس ہی پیدل کور کیا. مطلب کہ ایک انسانی دماغ کے اندر اس چیز کو سمجھنا جو ہے نا, وہ میں تو اس سے قاصر ہوں کم از کم. یار 943 یا سمتھنگ کلومیٹر جو آپ پیدل چل کے اس ڈیزرٹ کی ہیٹ میں گئے, کیسے پاسبل؟ اللہ نے کیا کیا قربانیاں نہیں ہیں مسلمانوں سے. آپ دیکھیں پھر تاج کے یہ دین جو ہے وہ ادھر تک پہنچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ فرمایا کہ اب اس طرح تو مشکل ہوتی جائے گی, تو پھر حضور نے ارادہ فرمایا کہ اب میں اعلان کرتا ہوں. مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نا پیسے کی ضرورت ہے اس لشکر کو, وداؤٹ دنیاوی اسباب تو کرنے پڑیں گے. تو اس لیے ویلتھ کی ڈیمانڈ کی گئی, اور جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کی ڈیمانڈ کی گئی, کیونکہ بیت المال میں سے پیسہ نہیں تھا. بیت المال میں پیسہ اس وجہ سے نہیں تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی کراپ جو بیسیکلی مدینہ کی میجر فائنینس کریٹ کرتی تھی وہ بھی اتری نہیں تھی. تو لیکن کچھ ماشاءاللہ جو ہمارے اصحاب رسول تھے, وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا ہوا تھا, کئی اصحاب رسول کو. تو اس میں حضرت عبد الرحمن ابن خباب کی حدیث ہے ترمذی کے اندر, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ انکریجنگ ورڈز جو جس طرح حضور انکریج کیا کرتے تھے اپنے صاحب کو کہ جاؤ ہمیں تبوک کے اندر چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے لا کے 100 سیڈلڈ کیملز یعنی کہ جن کے اوپر سب کچھ ڈلا ہو تیار کیملز جو ہیں وہ لا کے کھڑے کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو ٹو انکریج مسجد نبوی. حضرت عثمان 100 کیملز اور لے کے آ گئے وتھ سیڈل اینڈ ایوری تھنگ کمپلیٹ تیار کر کے. دوبارہ پھر تیسری بار گئے پھر 100 اور یعنی کہ 300 کیملز جو ہیں سیڈلڈ کیملز وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیے گئے. یہ منیمم روایت میں آتا ہے, میکسیمم ہے 900 to 1000. یعنی کہ ایک جنگ کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منیمم بھی آپ کر لو تو 300 سیڈلڈ کیملز یعنی کہ تیار شدہ اور میکسیمم 900 to 1000 کیملز ہیں. اور اس کے بعد اس سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سونے کے کوئنز بھی دے چکے تھے. یعنی کہ ایک انسان کتنا کر سکتا ہے اس دین کی خاطر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت عثمان کو یہ خوشخبری دی. یہ جو عشرہ مبشرہ کے اندر حضرت عثمان کا داخلہ ہوتا ہے وہ اس تبوک کی وجہ سے ہوتا ہے. اور حضرت عثمان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عثمان کو اب اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے اپنی جنت پا لی. یہ خوشخبری حضرت عثمان کو تبوک کے اوپر دی گئی. اور یہ دیکھیں یہ ایک انکریجمنٹ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی سخاوت کو دیکھا دین کی خاطر. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو دیکھا. ظاہری بات ہے اگر لیٹ سے 300 اونٹ بھی منیمم بھی آپ لگاؤ نکالنے ہو تو آپ کو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 300 گاڑیاں جو ہیں وہ ایک لشکر کو ڈیڈیکیٹ کرنی ہے. اور اگر آپ 1000 لگاؤ تو آپ 1000 کارز اٹس اے میسو نمبر فار ایک انڈیویجول کے لیے. اور اس کے اوپر وہ 1000 کوئنز بھی دے چکے ہیں, گولڈ کوئنز, سلور نہیں گولڈ. تو مطلب کہ آپ خود ہی نظر کر لو کیسے عثمان کی کیا اس میں وہ تھی. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جو کچھ ان کو نظر آ رہا تھا وہ جو قیمتی چیزیں ان کو نظر آ رہی تھیں وہ ڈھونڈ کے پکڑ رہے تھے. اور ہی ڈیسائیڈڈ کہ میں جو اس گھر میں ہے اس کا ہاف لے جاؤں گا اور ہاف ادھر چھوڑ جاؤں گا. اور کہتے ہیں آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہی لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. یہ ان کا ارادہ تھا. اور اٹ واز ناٹ اے شو آف, اٹ واز جسٹ یہ مقابلہ رہتا تھا ان دونوں حضرات میں اچھائی کے اندر کون آگے نکلے. تو یہ ایک مقابلہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو انرجی کریٹ کرتا تھا. اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت عثمان کو دی ہوئی دعا سن لی تھی تو اس لیے اور زیادہ جو ہے نا حضرت عمر جو ہیں وہ اور زیادہ سے زیادہ ارینج کرنا چاہتے تھے کہ مجھے بھی جنت کی بشارت مل جائے. اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ہی کیم ود اے لاٹ آف تھنگز, مطلب کہ جن کا گھر کا ہاف سامان تھا وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت 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 زیادہ چیزیں تھیں. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ واٹ ہیو یو لیفٹ فار یور فیملی. تو انہوں نے کہا کہ جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر نے ہی آگے سے جواب دیا. تو یعنی 50% میں یار یہ کہنا آسان ہے, 50% آج مجھے اپنے گھر کا کنٹریبیوٹ کرنا پڑے نا, اللہ کے انسان کو سمجھ آتی ہے 50% گھر کا کنٹریبیوشن. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ سے دعا کیا اللہ اس کو ایکسیپٹ فرما. جب یہ بات ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ سامان تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پوچھا کہ آپ کیا چھوڑ کے ہیں اپنی فیملی کے لیے. تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی احسان نہیں جتایا, اب وہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ پیچھے کچھ نہیں چھوڑ گیا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہے تھوڑی دیر, لیکن جب حضور نے دوبارہ پوچھ لیا کیا چھوڑ کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے. حضرت عمر نے کہا آج کے بعد I gave up on ابو بکر, آج کے بعد میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں جو بھی ہو جائے.
یہ سم تھنگ، یہ کوئی اور مٹی کے بنے ہوئے انسان ہے. تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اب حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو حضرت ابو بکر کے گھر میں اور جو دادا مطلب کہ ان کے دادا تھے حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر کے والد، ان بچیوں کے دادا، انہوں نے ان کو کہا کہ اگر یہ پوچھے نا، بیکاز وہ ایک عمر میں آ کے بلائنڈ ہو چکے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کچھ پوچھیں کہ کیا چھوڑ کے گئے ابو بکر آپ لوگوں کے لیے، تو آپ نے ایسا کیجیے گا کہ ایک پتھر رکھ کے نا اس کے اوپر کپڑا ڈال کے کا ہاتھ پھروا دیجیے گا کہ دیکھیں یہ اشرفیاں ہیں. مطلب کہ بچیوں کا بھی جذبہ دیکھیں کیسا تھا. یہ گھرانہ جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس سے بہت فائدہ پہنچا ہے اسلام کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی بات کی ہے کہ مجھے جتنا فائدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے پہنچا، کسی کے مال سے نہیں پہنچا. اور آپ شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھ لیں، اسلام لانے میں سب سے پہل سے لے کے تبوک کے اینڈ تک، اور ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اگر کوئی استقامت کا پہاڑ رہا تو وہ یہی شخص تھے. اور ان کی قربانی ایسی تھی. پھر بیچ میں ہجرت کی قربانی آپ کو پتہ ہے، حضور کے ساتھ ہجرت کی توفیق کسی اور کو نہیں ملی، حضرت ابوبکر کو ملی. ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بہت اونچا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد امت کے اندر تو اجماع ہے کہ ایٹ لیسٹ اہل سنت میں تو اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے برگزیدہ ہستی ہے. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اللہ جلال میں ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کا ہاتھ ہی آگے کر کے ان کو آگے کر دیں گے تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو. یعنی کہ ابو بکر جیسے لوگ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ میرے اور آپ کے لیے بھی رحمت کا باعث بنیں گے قیامت کے دن. اور اس کے پیچھے یہ قربانی ہے ان لوگ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس آئی ہیو این کمپٹیشن، میں نے کمپیٹ کر کے دیکھ لیا ان سے، میں ان سے نہیں جیت سکتا جو مرضی ہو جائے. اور ایون جب آپ کو ان کی خلافت میں بھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی، وہ آپ کو صبح پتہ ہے کہ وہ ایک خاتون کا گھر صاف کرنے جاتے تھے جو نابینا تھی. حضرت عمر نے دیکھا کہ فجر کے بعد کہاں جاتے ہیں، تو وہ جب انہوں نے ایک دن پیچھا کیا، پکڑا تو نقاب اتارا تھا ابوبکر. انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ مطلب کہ میں اب کیا کہوں، ان کی جا کے کپڑے بھی دھوتے تھے، کھانا بھی پکا کے آتے تھے، خلیفہ ہے وقت. بس یہ اللہ معاف کرے، یہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اوپر لوگ بھی ایسے ہیں. اب میں آپ کو ایک فرینکلی بات دوں، اب یہ تھوڑا سا آف ٹاپک بات ہے لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہو، کسی کی سیلری اگر لیٹ ہو جاتی ہے لیٹ سے اور میری آ جاتی ہے، تو اصولاً مجھے نیند نہیں آنی چاہیے اس رات، کیونکہ میرا پیٹ اگر بھرا ہوا ہے نا، میرا گھر اگر آسان آرام سے چل رہا ہے الحمدللہ، تو اس کی فار سم ریزن لیٹ ہو گئی ہے تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے اس کی. تو یہ تکلیف انسان کو جب تک نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنا چاہ رہا ہے، اس کو نیچے والے کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کل کو اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز پہ پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے گھر میں تو سب کچھ تھا لیکن تمہارے نیچے ایک بندہ تھا جس کے گھر میں یہ سب کچھ نہیں پہنچا تھا، اس کا کیا جواب دوں گا میں؟ تو یقین مانے کرسی کے ساتھ بہت رسپانسبلٹی آتی ہے. اور اللہ معاف فرمائے ہم جیسے لوگ، میں اپنی اسپیشلی اپنی بات کروں، اگر اس پہ غور نہ کریں تو اب مجھے یہ بات سمجھ آتی کہ حضرت عمر کیوں بھاگتے تھے اس عہدے سے، اس کرسی سے. سارے حضرت ابوبکر بھی اس عہدے سے بھاگتے تھے، حضرت عمر بھی بھاگتے تھے. اور آج ہمارے جو سیاستدان ہیں یا ہم جیسے لوگ ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہمیں پاور دو، ہم سب سیدھا کر دیں گے. اللہ معاف کرے، سیدھا کیا، اللہ معاف کرے. پہلی بات تو یہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پاور دو ہم سیدھا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ویسے ہی رحمت اٹھا لیتا ہے.
کیونکہ جو انسان اپنے منہ سے یہ چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں رہتی. کسی پہ ہاں آ جائے. اب جیسے حضرت عمر پہ ایک طرح سے امپوز کر دی گئی تھی خلافت, حضرت ابوبکر کی طرف سے انہوں نے زبردستی امپوز کی تھی, تو وہ پھر ایک اس کی ڈیوٹی پوری کریں. اب میں اور آپ یہ سوچیں گے یار ہم تو جابز ہی کر رہے ہیں, لیکن جاب کے اندر بھی ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہے کہ ہم نے اپنے جونیئرس کو بھی دیکھنا ہے اس طرح. خیر اللہ تعالیٰ میں ہدایت سی. اسی طرح جو اور صحاب تھے جو امیر صحابہ تھے, جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جو تھے, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بہت جو ہے وہ اس لشکر کی مدد فرمائی. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کچھ نام ہیں جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ بہت لوگوں نے دیا, لیکن یہ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمایاں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اس لشکر کو لے کر. اب سامنے جی جناب ایز یوزول منافقین بیٹھے ہوئے تھے. اب جو زیادہ لے کے آتا تھا نا, تو اس کے اوپر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شو آف کر رہا ہے, معاذ اللہ, ہوتے کچھ کرنا نہیں تھے دوجے نے ہوئی اس کا کیا کرایہ کو بھی جان کے یہ ثابت کرنا کہ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں بیسیکلی, اور کیا جھوٹی تسلی ہیں, خود کر نہیں سکتے. تو منافقین جو ہے وہ اب کوئی زیادہ لاتا تھا, وہ کہتے ہیں یہ شو آف کرے معاذ اللہ. اور ایک انسان وہ تھے صحابی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب تک تبوک کا لشکر چلتا نہیں ہے میں راتوں کو کام کروں گا اور جو کچھ بھی کماؤں گا اس میں سے آدھا دوں گا. اس میں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسمالسٹ چیریٹی کو بھی جو ہے وہ انکریج کیا. آپ کو پتہ ہے چاہے آدھی کھجور ہو, یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں, ہم 1000 دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر اللہ کے ہاں اتنی بھی برکت والی چیز ہوتی. تو اب ان کو جب جب وہ ملی چیزیں اپنی محنت کر کے, اب آپ اس بندے کی نیت دیکھیں گے, وہ محنت رات کو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ میں تبوک کے لشکر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں. ان کو کچھ کھجوریں ملی, تو کھجوریں ملی تو انہوں نے ہاف جو ہے وہ گھر کے لیے رکھ لی اور ہاف جو ہے وہ اس میں آ کے کنٹریبیوٹ کر دی. اب اس پہ منافقین یہ تھے جو پہلے شو آف کا تانا مار رہے تھے, اس پہ ہنسنا شروع ہو گئے. ان کے اوپر یہ جو صحابی تھے ان کے اوپر ہنسنا شروع ہو گئے اور یہ فضول قسم کی بات کی کہ اللہ تمہاری ایک چھوٹی سی میجرمنٹ نہیں چاہیے اللہ کو. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر ٹانٹ دیا ان کے بارے میں, اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 79, اٹس غالباً سورہ توبہ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے. Those who are making mockery out of these who are giving voluntarily towards particular expedition in the cause of Allah, Allah will make mockery of them. Indeed, the punishment is most severe. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ اگر جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا, جو اس ایکسپیڈیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جتنا بھی جو ان کی پستی ہے اس کے مطابق, اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن یا محشر کے دن, اور اللہ کا عذاب بہت دردناک ہے. This shows every time we need to give a charity, وہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہونی چاہیے, آپ چھوٹی اماؤنٹ بھی چیریٹی کر سکتے ہیں. اخلاص, اب ایک بندہ کماتا ہے 1 روپیہ, اگر وہ اس میں سے 50 پیسے چیریٹی کر دیتا ہے نا, تو اللہ کے ہاں وہ زیادہ بہتر ہے جو 10 لاکھ کماتا ہے اور اس میں سے 10,000 چیریٹی کرتا ہے. حصہ زیادہ کس کا بن رہا ہے آپ یہ دیکھیں نا, اخلاص کس کا زیادہ. اس کے بعد جی پھر کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, یہ اسپیشلی منافقین, میکنگ ایکسکیوزز کہ ہمیں یہ پرابلم ہے تو فلانا پرابلم, ہم اس وجہ سے نہیں جا سکتے تو اس وجہ سے نہیں جا سکتے. تکلیف ویسے بھی اندر سے یہ تھی کہ منافق تھے اور گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی, سفر کا سن کے ویسے ہی موت پڑ گئی تھی. تو کئی لوگ کے جو ایکسکیوزز, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی جو ہیں وہ نرم دل کے مالک تھے, سب سے کائنڈ ہارٹڈ انسان جو دنیا میں گزرے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایکسکیوزز جو ہیں وہ
کچھ کو ایکسکیوز کر دیا، یعنی کہ کچھ کو معاف کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت نازل فرما دی. اب ہم امیجن کریں یار، اللہ تعالیٰ پھر لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود گھڑ لیا ہے معاذ اللہ. اچھا خود کوئی انسان یہ بات گھڑے تو اس کے اوپر ہی ایسی آیت نازل آتی ہے. ایک تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی آیت پڑھ لی جو نابینا صحابی تھا. اس میں اللہ کیسے ڈانٹ رہے ہیں معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک طرح سے تنبیہ کر رہے ہیں. پہلے الفاظ اللہ نے یہ بولا اللہ has forgiven you, but how could you have permitted them to stay behind without verifying who is truthful and who is actually lying. یعنی کہ یہ آیت نمبر سورہ نمبر 9 وہی سورہ توبہ کی 43 نمبر آیت ہے کہ اللہ نے آپ کو تو معاف کر دیا ہے، لیکن آپ کس طرح ان کو پرمیشن دے سکتے ہیں یہ جانچے بغیر کہ ان میں سے جھوٹ کون بول رہا ہے اور ان میں سے سچ کون بول رہا ہے. جب یہ ورسز نیچے اترے اور اس کے بعد پھر اگلی 44 ورس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ پہ یقین رکھا، those who truly believed in Allah and His Messenger will never ever excuse themselves from taking part when it comes to the path of Allah. And they will never excuse themselves to use their wealth for themselves to come out. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کی نشانی بتا دی کہ اگلی آیت میں کہ جو اللہ کے اوپر سچا یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے اوپر، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ایکسکیوزز پیش نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اور وہ اپنی ویلتھ خرچ کرنے میں بھی اللہ کے سامنے کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کریں گے. اسی وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک اور آیت، اس میں کچھ آیات کا تذکرہ زیادہ ہے. 91 نمبر آیت دیر از نو ہارم، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پھر ایک لا ڈیسائیڈ کر دیا گیا کہ کون سے ایکسکیوز ویلڈ ہے، جو کہ آج تک مجھے اور آپ کو بھی پتہ ہے کون سے ایکسکیوز ویلڈ ہیں. یہ لا بنا دیا گیا. 91 آیت میں سورہ توبہ میں آ جاتا ہے کہ سورہ نمبر 9 ہے، سورہ توبہ ہی ہے یہ، دیر از نو ہارم آن دوز ہو آر ویک اور دوز ہو آر سک دے کین ریمین بیہائنڈ. پہلا لا یہ تھا کہ جو ویک ہیں جسمانی طور پہ، جو بیمار ہیں، وہ پیچھے رہ سکتے ہیں. یہ ایک شرعی عذر ہے، اور یہی عذر رمضان کے لیے بھی ہے، یہی عذر باقی چیزوں کے لیے بھی ہے. لیکن صرف ایک چیز ہے جس کے اندر کوئی عذر برداشت اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، وہ نماز ہے. وہ تو اگر آپ بیمار بھی ہیں تو آپ کو لیٹ کے بھی پڑھنی ہے یا اس کی قضا بھی کرنی ہے. تو نماز پتہ نہیں اللہ کی اتنی محبوب چیز ہے کہ اس میں اللہ نے کوئی عذر جو ہے وہ برداشت نہیں کیا. خیر بھائی، یہ جنیرک عذر جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے وہ یہ. پھر اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا پرنسپل اسی آیت میں 91 میں کہ نو ہارم آن دوز ہو کین ناٹ افورڈ، یعنی کہ جو فائنینشلی افورڈ نہیں کر پا رہے اس جرنی کو، ان کے اوپر بھی کوئی ہارم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا نو ہارم آن دوز whom when you go to take them they don't have anything to carry themselves upon، یعنی کہ ان کے پاس کوئی سواری نہیں لے کے جانے کے لیے. اور آپ بھی جا کے یہ کہیں کہ ہم آپ کو بھی نہیں لے کے جانے، یعنی کہ آپ بھی ان کو کوئی سواری پرووائڈ نہیں کر سکتے اور ان کے پاس بھی کوئی سواری نہیں ہے لے کے جانے کے لیے. تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، مبرہ کر دیا. تو یہ 3 بیسکلی لاز پاس ہوئے جنگ کے اندر. اگر آپ شرکت نہیں کر سکتے تو یہ 3 لاجیکل لاز ہیں جو آپ شرکت نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ بہت سارے صحابہ جو تھے، کچھ جو ان تینوں کیٹیگریز میں فال کر رہے تھے، وہ رو رہے تھے اور کہ ہم صرف ان چیزوں کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں گے، اور تکلیف میں تھے کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کو پتہ تھا کہ یہ حضور کا شاید آخری غزوہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مدینہ منورہ کا گورنر بنا کے گئے، یعنی کہ پیچھے ناظم امور بنا کے گئے.
تو آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت علی پہ کیا گزری ہوگی کہ جو شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شامل رہے ہیں، وہ بھی رو پڑے یا رسول اللہ آپ مجھے لے کے نہیں جا رہے. تو حضور نے پھر تسلی دی اور کہا کہ علی میں آپ کو اپنی خواہش سے یہ کام سونپتے جا رہا ہوں. اس کے بعد اور بھی بہت سارے صحابہ جو نہیں جا سکے، وہ ان کے اندر ایک جینوئن وہ کہتے ہیں نا تکلیف تھی جو نظر آ رہی تھی، جو کوئی رونے سے کسی کی نظر آ رہی تھی، کوئی شکلیں بتا دیتی ہیں سب کچھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں 42 نمبر آیت ہے اسی صورت کی، if you were going to somewhere close. اب یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں if you were going to somewhere close perhaps they would have followed you. یعنی منافقین نے پھر آپ کے پیچھے آ جانا تھا، جیسے حنین میں چلے گئے، مکہ فتح مکہ میں چلے گئے، پتہ تھا کہ اس میں فائدہ ہوگا، ہمارا فاتح بن کے جانا ہوتا تھا. ادھر لڑائی تھی کسی ساتھ، روم کے ساتھ، ادھر ان کی ویسے ہی جو ہے وہ مامری ہوئی تھی کہ روم کو کون دیکھے گا. تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے بارے میں کون نشانی بتائی، اور اگر آپ کوئی کسی قریب جگہ پہ جا رہے ہیں، پہلی نشانی یہ ہے تو یہ آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے. اور دوسری جگہ بتائیں کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایزی ایکسیس ہے اور زیادہ مال غنیمت ملے گا تو پھر یہ آپ کے ساتھ ضرور چاہیے. منافقین کی جنگ میں 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ اگر کہیں قریب کا سفر ہوگا تو آپ وہ فالو کریں گے، یا ان کو پتا ہوگا کہ یہاں سے مال غنیمت بہت ملنا ہے جو آپ کو فالو کریں گے. that's the only، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ منافقین جو ہے نا یہ گریڈی اور لیزی ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، لیزینس اٹ سیلف جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ اللہ معاف فرمائے ہمارے اکثر مسلمانوں کو لگی گئی. تو یہ یاد رکھیے گا، منافقین کی بیماری ہے. تو اور گریڈینس بھی، بخیل ہونا اس میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے ان دونوں چیزوں سے دور فرمائے. اس کے لیے بلکہ دعا ہے، مسنت دعا ہے لیزینس سے بچنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جس نے ویلڈ ایکسکیوز کے بغیر اس جنگ میں شامل نہیں ہوا اس کو پھر ہم سخت سے سخت سزا دیں گے. اس کے بعد اسی آیت میں آگے 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس آتے ہیں، they will swear oaths by Allah، یعنی کہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، that if we were able we would have come out with you، اگر ہم اس قابل ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور چلتے. یعنی کہ ایک اور بات منافقین کی اللہ نے بتا دی، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اور یہ سبحان اللہ، یہ تو میں نے اپنے ادھر بھی بہت ذرا دیکھا ہے، پر ہمارے مسلمانوں میں بھی دیکھا ہے کہ کلمہ کی قسم کھا لینا، قرآن کی قسم کھا لینا، they think it's nothing. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی قسم ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ ان کو اللہ معاف فرمائے پتہ ہی نہیں کہ اس کی قسم کھانا کتنی بڑی بات ہے اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں اسی آیت میں، اللہ knows that they are telling a lie، اللہ جانتے ہیں یہ کاذبین ہیں، جھوٹے ہیں. اس کے بعد these hypocrites what did they say they went to، اور پھر ان کی حرکتیں دیکھیں یہ تھی کہ خود تو جانا نہیں، دوسروں کو جا کے بھی کیا کہنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے الفاظ نقل کر رہے ہیں اسی 81 نمبر آیت میں کہ ڈونٹ کم آؤٹ ان دس ہیٹ، مطلب کہ خود تو جانے نہیں، دوسروں کو بھی جو لشکر میں جا رہے تھے ان کو بھی جا کے یہ کہنا کہ باہر مت جاؤ، یہ بہت زیادہ گرمی ہے. اللہ رسپونڈ کرتے ہیں اس چیز کو اس آیت میں 81 میں، tell them the heat of Jahannam is far greater than what this heat is، یعنی کہ جہنم کی آگ اس سے بہت بڑی. اس کے بعد you need to laugh less and cry more، یعنی کہ تمہیں رونا زیادہ چاہیے اور ہنسنا کم چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث بھی کہ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تو تم اپنا ہنسنا کم کر دو اور رونا بڑھا دو. اسی طرح آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یو believe what is wrong with you when you are being told to come out on the expedition, then you find yourself heavy on the ground and you don't want to come out. What
از اٹ. اب ظاہری بات ہے جب یہ منافقین جا کے ان کو یہ باتیں بتا رہے تو ہر بندہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کٹائی کا دور تھا, باغ سے کیا اترنی تھی, کھجوریں اترنی تھی, ہیٹ تھی, سفر تھا, سب کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو کیوں اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو کہ آپ کو جب اس ایکسپیڈیشن کے لیے کہا جا رہا ہے آپ کے قدم بھاری کیوں پڑ رہے ہیں اس ایکسپیڈیشن پہ جانے سے. بیسیکلی ان لیٹر کاز یہ انکریجمنٹ تھی اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو کیا کر رہے تھے, وہ آ رہے تھے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح شروع کی, اے ایمان والو ایسا کیوں کر رہے ہو. اور اس کے بعد آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں that you have pleased with the, کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ اس دنیا سے خوش ہو چکے ہیں اور اس دنیا کو آخرت کے اوپر پریفرنس دیتے ہیں, یا اس زندگی کو پریفرنس دینا شروع کر دی جو یہ والی دنیا ہے اور موت کے بعد والی دنیا کے اوپر اس کو پریفر کرنا شروع کر دی. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے جو آج ہمارا بیسک مسئلہ ہے. تو صحابہ کو اس چیز پہ اللہ تعالیٰ بڑا کلیئرلی مینشن کر دیا کرتے تھے. ہمیں تو اللہ کچھ کہتے ہی نہیں میرے بھائی, اللہ نے بڑی کھلی چھوٹ دی ہوئی, خدا کی قسم. یہ میرا اور آپ کے لیے تو نا ایک جتنی کھلی چھوٹ ہمیں ملی ہوئی ہے نا کسی کو نہیں اللہ نے دی. خیر اللہ تعالیٰ نے سب ان آیات کے بعد مومنین کو انکریج ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ تبارک اللہ 30,000 کی فوج تیار کر دی. یہ مسلمانوں کی ہسٹری میں سب سے بڑی فوج تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. 30,000 was never a figure. اور اس میں 10,000 کون تھے, کیولری تھی, ہارس مین 10,000 ہارس مین. آؤٹ آف 30,000 1/3 فوج جو تھی وہ کس کی تھی, ہارس مین بھی تھی. ویٹ ہے اگر آپ 6 سال پہلے چلے جائیں, 6 سال پہلے کون سی جنگ ہوئی تھی, بدر. کتنے ہارس مین تھے, 2. 6 سال کے اندر 2 سے اللہ نے 10,000 کر دیے. یہ ہے برکت حق پہ رہنے کی. 6 سال پہلے 313 تھے, 6 سال بعد 30,000 کر دیے. بدر سے لے کے تبوک کا سفر یہ ہے 313 سے 30,000 اور 2 ہارس مین سے لے کے 10,000. میرے بھائیوں بات صرف ایک ہے, میں اور آپ اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے نا, مجھے اور آپ کو اللہ اٹھا کے باہر ماریں گے, اللہ کسی اور سے لے لیں گے. تو اللہ has nothing to lose. We are the people who can win or lose. یہ آپشن ہمارے پاس اللہ نے رکھی. مجھے اور آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ میں کیا وننگ کاز میں اللہ کے حصہ ڈالنا چاہتا ہوں یا معاذ اللہ اپنے لوزنگ کاز میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. جن صحابہ نے وننگ کاز میں حصہ ڈالا ان کو دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ جو رہے. 6 سالوں کی بات ہے یہ, صرف 6 ایئرس. اٹس اے میٹر آف 6 ایئرس. 2 ہجری میں 2nd ہجری کے اینڈ میں ہوئی تھی یہ بدر, اور آپ کو پتہ ہے 8ویں 9ویں ہجری میں ہوگی کیا, تبوک. تو کتنا فرق ہے, 6-7 سال کا فرق ہے یا 6 سال کچھ مہینوں کا فرق ہے, لیکن اتنی برکت. یہ برکت صرف اسی وقت آتی ہے کہ اگر آپ کی انٹینشن, آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہو, آپ کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہو, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں, ان کو آپ نے پورا سپورٹ کیا ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس برکت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. یہ قرآن, یہ اللہ کے نبی کی زندگی, ان سے فائدے اٹھانے کی توفیق دے. یہی اصل کامیابی اور برکت کا مرکز ہے. میری اور آپ کی زندگی میں برکت اگر آئیں گی تو انہی چیزوں سے آئے گی. خیر, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹائر آرمی کا فلیگ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے پاس تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فلیگ جو تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. اس کے بعد اوس کا فلیگ جو تھا وہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا, اور خزرج کا فلیگ جو تھا وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. ان دا آرمی بگین ٹو مارچ.
اب تبوک پہ جاتے ہوئے، اور یہ تو پریپریشن تھی، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کیا اور ادھر رک کے کیا واقعات پیش آئے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کو کور کریں گے، اللہ کو وقت ہے، اللہ نے توقع کی تھے۔ کچھ حدیث آپ کے ساتھ۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یعنی کہ اگر اس کا شوہر اس کے بارے میں پازیٹیو گواہی دے دے تو انشاءاللہ اگر وہ ایمان پہ فوت ہوئی ہے تو وہ جنتی خاتون ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، تمہیں نصرت اور رزق ضعفاء کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور اتنے ایسی بھی سمجھتے ہیں سانو رزق کس لیے مل رہا ہے؟ ہماری قابلیت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اگر یہ ڈیسیژنز نہ لیتے تو یہ نیچے والے تو معاذاللہ مر جاتے، اللہ معاف فرمائے۔ اور ان کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے یار، ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمیں گھروں میں رزق مل رہا ہے۔ اور ہماری ہاں الٹی سوچ ہے کہ ہم معاذاللہ جو ہیں وہ کسی کو کوئی دینے والے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے ہم کسی کو کوئی دے سکیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی ہے۔ ہم نے عرض کیا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمان پیشواؤں کے لیے اور عامت المسلمین کے لیے۔ یعنی کہ دین، مسلم کی روایت ہے، یہ دین میں صرف خیر خواہی ہے، اور کوئی آپ جو مرضی دیکھ لیں، ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں مسلمان اچھا، مومن جو ہے، مومن اچھا ہی ہوتا ہے، مطلب کہ جو مومن ہے وہ دوسرے کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، مومن کی نشانیوں میں، کہ مومن جو ہے وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی برتنے پر بیعت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک ٹیسٹ کیس ہے جو میں اور آپ روزانہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے کرتا ہوں، تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ آئینہ ہے، دین اسلام ایک آئینہ ہے، اپنی شکل دیکھنی ہے کسی نے تو وہ اس میں دیکھ لے، اس کو ریفلیکٹ کر کے پتہ چل جائے گا کہ میری حالات کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سب کے سب جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ ہم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ بخاری کی روایت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انکار کرنے والوں سے بچائے، صرف اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظلم سے بچو، اس لیے ظالم قیامت کے دن اندھیرے میں ہوگا، اور بخل سے باز رہو، اس لیے کہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ ان کو ایک دوسرے کا خون بہانے اور حرام اور حلال قرار دینے پر آمادہ کیا۔ پیسے کی محبت نے ہی انسان کو بیسیکلی ایک دوسرے کے اوپر قتل کرنے میں مجبور کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ضرور حقوق والوں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ قیامت کے دن اتنا انصاف ہوگا۔ حالانکہ جانوروں کا کوئی کام نہیں ہے ہمیشہ کے دن، لیکن اللہ اس کو بھی زندہ کر کے یہ انصاف کروا کے ان کو دوبارہ موت دے دے گا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انصاف کے اوپر مبنی کرنی ہے۔ تو اس مہینے کا بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پریکٹس کرواتا ہے
اللہ معاف کرے ہمارے روزے بہت کمزور ہیں، لیکن یہ کہ میری اور آپ کی پریکٹس یہی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، قرآن سے لے کے حضور کی زندگی سے لے کے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، پھر ان چیزوں کا فائدہ ہے۔ ورنہ وہی مثال، گدھے کے اوپر کتابیں لاتے جاؤ، جتنی مرضی لاد دو، وہ بیچارہ تو اٹھا لے گا وزن، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں آ رہا، دماغ رہے گا وہ گدھا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو کچھ ابھی تک سیکھا ہے